ناظرین، زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ اچھا کریں، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے کہ آپ اچھا کرتے کرتے ان سے بھی آگے نکل جائیں۔ عجیب سی بات ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے اتنا فرینڈلی اور فرینک ہو کہ آپ کو اس سے سب سے قریب ہونے کا احساس ہونے لگے، اور وہی شخص آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں مختلف موقعوں پر زہر اگل رہا ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اس طرح کے لوگ بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے چہروں پر جھوٹ کی نقاب لگائے ہوئے آپ کے سامنے صرف آپ کے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی آپ کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا سامنا آپ کو اس وقت اور زیادہ ہوتا ہے جب آپ کسی پروڈکٹیو کام میں مصروف ہوں یا ترقی کر رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کو آستین کا سانپ یا بیک سٹیبر بھی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ کو مناسب لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں، کیونکہ میں پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف ہیلپ کے موضوعات پر اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں آپ کے لیے ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ ناظرین، ایک چیز جو میں نے ان آستین کے سانپوں سے نپٹتے ہوئے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ آپ اپنے کام سے رک جائیں اور ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بہرحال پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ان کو ہینڈل کرنا آ گیا اور اب الحمدللہ بہت سکون میں رہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسے پوائنٹس لے کر آیا ہوں جنہیں آپ اگر فالو کر لیں تو ان سے نپٹنا آپ کے لیے بھی بہت آسان ہو سکتا ہے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، غصے سے کام نہ لیں اور ان کی وجہ سے خود کو تباہ مت کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دوست نظر آنے والا یہ شخص آپ کے پیچھے مختلف افواہیں پھیلا رہا ہے یا پھر آپ کے متعلق جھوٹی کہانیاں بتا رہا ہے، تو عموماً لوگ فوراً رد عمل دینے کی کوشش کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر اس کی برائیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے فائدے کی بجائے آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ معاملہ پھر الزام در الزام، برائی در برائی اور بحث در بحث میں تبدیل ہو کر آپ کے وقت اور وسائل دونوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسا کرنے سے سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو کی پوائنٹ یہ ہے کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جواب نہیں دینا ہے، لمبی سانس بھریں اور آپ کو ملی ہوئی رپورٹ ہضم کر کے بیٹھ جائیں۔ سوشل میڈیا پر اشاروں کنایوں میں اس بندے کے بارے میں پوسٹ یا سٹیٹس ڈالنے سے بھی نفسیاتی طور پر آپ خود متاثر ہوتے ہیں، تو یہ کام بھی نہیں کرنا ہے۔ خاموش ہو جائیں اور اس طرح کی خبروں میں کسی بندے پر تبصرہ کرنے کی بجائے ہنسی میں بات کو اڑانے کی پریکٹس کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام شروع میں بہت مشکل ہوگا، لیکن اس کو آپ نے جبراً کرنا پڑے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ سچویشن کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دیں اور تحقیق کریں۔ فوراً ریئیکٹ کرنے کی بجائے جب آپ تھوڑا صبر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ سوچ بچار کرتے ہیں تو بعد کے پچھتاوے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اسٹوری آپ تک پہنچی ہے اس میں کتنی سچائی ہے۔ اگر آپ کو یہ گمان ہو کہ آپ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اس میں آپ کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس بندے سے بات کریں، اس کی کہانی سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن یہ کام بغیر غصے کے ہونا چاہیے۔ سامنے والے کو بولنے کا پورا موقع دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بیک بائٹنگ نہ کر رہا ہو اور بتانے والے نے آپ کو غلط انداز میں بتایا ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، اپنے اس دوست کا خود سامنا کریں۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے افواہیں پھیلانے کے متعلق جو خبریں آپ کو ملی ہیں ان کے بارے میں ڈائریکٹ اسی سے بات کریں۔ اب ایک غیبت کرنے والے کے خلاف آپ بھی غیبتیں کریں تو پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اس کو سامنے بٹھائیں اور شعور اور سمجھدار ہونے کا مظاہرہ کر کے سکون سے اس کی بات معاملے کو سلجھانے کی نیت سے سنیں۔ پوائنٹ نمبر 4، آستین کے سانپوں کو کم مت سمجھیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ آستین کے سانپ آپ کی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ایسا مت ہونے دیں۔ مکمل طور پر اگنور کرنا یا بالکل بے خبر رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے خیر خبر لازمی رکھیں۔ اگر آپ خیر خبر نہیں رکھتے تو آپ کی بہت سی نظر انداز کی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو ایسے پوائنٹ کو اٹھا کر ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے خلاف جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اپنے الفاظ کا چناؤ دھیان سے کریں۔ عام طور پر اپنے بارے میں نیگیٹو باتیں سن کر تقریباً ہر بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ نے خود پر کنٹرول نہیں رکھا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اپنے آپ پر اور خصوصاً اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ گفتگو کے دوران گالم گلوچ اور برے الفاظ کا استعمال کرنے سے بالکل احتیاط کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو آپ اپنی زبان کی وجہ سے سچے ہوتے ہوئے بھی جیتی ہوئی بازی ہار سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اپنے عمل سے انہیں غلط ثابت کریں اور آگے بڑھیں۔ عمل الفاظ سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا کہتا ہے تو اس پر توجہ دینے یا وضاحتیں دینے کی بجائے کچھ ایسا کام عملی طور پر کریں جس سے آپ کا پوائنٹ زیادہ ویلڈ اور مضبوط نظر آئے۔
ایسا کرنے سے آپ کے آس پاس کے لوگ سمجھ لیں گے کہ وہ محض جھوٹ اور الزام تھا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ان پر بہت زیادہ توجہ دینا اور ان کی ہر بات کو سیریس لینا آپ کی پروگریس کو متاثر کر دے گا۔ اس لیے موو آن والا فارمولا اپنا کر اپنے کاموں پر زیادہ فوکس کریں اور ان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ جگہ نہ دیں۔ 7واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے تجربے سے سیکھنا شروع کر دیں۔ زندگی میں ہر سچویشن سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کو وہ لوگ سکھاتے ہیں جو آپ کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کا سبب بنے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ بہت زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو روکنے والے، راستوں میں رکاوٹیں بننے والے، دھوکہ دینے والے یا پھر آپ کو ڈسکریج کرنے والے، اور ہم نے ان سب رویوں کے ساتھ نہ صرف جینا ہوتا ہے بلکہ انہی لوگوں کی موجودگی میں اپنے سفر کو کامیابی سے آگے لے کر چلنا بھی ہوتا ہے۔ آپ کے متعلق غلط افواہیں پھیلانے والا شخص در حقیقت آپ کی لائف پر کنٹرول چاہتا ہے، اور اگر آپ اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے اپنی زندگی پر کوئی اثر ڈالے بغیر ان منفی باتوں کو نظر انداز کر دیں، اور آئندہ دوست بنانے میں کم از کم اس سطح کی احتیاط ضرور کریں کہ فوراً سے اپنے راز ہر کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں۔ شکریہ۔